نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے جمعۃ المبارکہ کو کی تاریخ 11 ربیع الثانی یعنی حضور سیدنا غوث الثقلین غیث الکونین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یوم مبارکہ کے ساتھ اس تاریخ کی مناسبت ہے۔ اہل ایمان اہلیان طریقت اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے احباب اہل محبت بحمد اللہ تعالی ان تمام دنوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس میں کسی عظیم ہستی حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کاملین میں سے جن کا عرس یا ولادت ہو اور ان کے مبارک ذکر اور دین اس دن کو اور اس ساعت کو اس گھڑی کو ذریعہ بنا کر اس میں ان کے مناقب ان کے فضائل جو قرآن میں بیان ہوئے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے جو نبی پاک نے ذکر کیے اس کو سن کر اپنے دلوں کے اندر ایمان کے اس جذبے کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے میرے بزرگوں دوستو سورہ ہود میں اللہ نے بیان فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ جب مکہ کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرنا شروع کیا اور اسلام کی تحریک اور تنظیم اور اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کے کمتر قسم کی حرکتیں کرنا شروع کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات بوجھ بنی کہ میں ان کے سامنے حق پہنچاتا ہوں، سچ پہنچاتا ہوں، ان کی بھلائی کا کام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ آگے سے اس قسم کا رویہ اور عمل اور حرکت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی ذات مبارکہ کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کی تربیت کرتے ہوئے، کیونکہ رب آپ کا استاذ ہے، آپ کی تربیت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا جو سورہ ہود میں قرآن مجید میں آیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم آپ کے سامنے ہر نبی کا قصہ بیان کریں گے، یہ اللہ بیان کرتا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ، کلن ہر تمام، نقصو ہم قصہ بیان کریں گے، علیک آپ پر، وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے رسول اور نبی ہم نے بھیجے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے اور انہوں نے ہمارے رضا کے کام کس جرت کے ساتھ کیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمام واقعات اے نبی مکرم ہم آپ کو سنائیں گے۔ کیوں سنائیں گے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، ان واقعات اور ان کے حالات اور ان کے قصے کو سن کر اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل کو مضبوطی ملے گی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ صالحین کے واقعات اور ان کے حالات، ان کی زندگی کا طرز مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر، صالحین کا ذکر، ان کے جہاد کا ذکر، ان کے قتال کا ذکر، ان کے صبر و استقامت کا ذکر، ان کی خشیت، ان کی شریعت پر پابندی، روزمرہ کے ان کے معاملات کا ذکر، فرمایا جنود من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو مومن کے دل اور ایمان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس تناظر میں بات آج ہم کر رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم، غوث الثقلین، غیث الکونین، سلطان الاولیاء، محی السنہ، محی الدین حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ النورانی کے اس مبارک جمعے کو آپ کے ساتھ نسبت کی گئی۔ کل رات میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم سب نے یہ شرف پایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل لائف سے متعلق کچھ بات کریں، یعنی فضائل اولیاء، جس طرح کے چند احادیث آج جمعے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن غوث اعظم جو ایک امام انقلاب تھے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی جامد اور چپکی ہوئی شخصیت کا نام نہیں تھا، وہ ایک بیدار شخصیت تھی۔ ملک کے حالات پر بھی ان کی نظر تھی، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے اس کی درستگی کس طرح ہو، مسلمانوں میں انتشار، افتراق، اختلاف جس بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس خرابی اور مرض پر بھی آپ کی نیت تھی، نظر تھی، اور آپ نے اس وقت بڑی جرت اور مردانگی کے ساتھ ایسی ٹیم تیار کی جس ٹیم نے ایک جگہ پر بغداد کے اندر، عراق کے اندر نوجوانوں کے اندر جو بدعملی اور شریعت سے دوری تھی کہ ان کا سارا وقت قہوہ خانے پر، چائے پینے پر، گپے شپے لگانے پر ہوتا تھا، آپ نے قوم کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا خوف اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے اس حقیقت کو اجاگر کر کے اس قوم کو مدرسے اور مساجد اور علماء کے قریب کیا اور پھر ان کو خود پڑھایا۔ یعنی 35 سے 38 سال غوث اعظم نے مدرسہ قادریہ میں خود تدریس کی ہے، باقاعدہ جیسا مولانا کرتے ہیں اس طرح پوری تدریس کی، اور تدریس کر کے اپنے ہر شاگرد کو فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط کیا کہ انہیں عقیدے میں انتہائی مضبوط کیا اور فکر میں ان کو اتنا لاپرواہ کیا، مستغنی کیا کہ وہ خدا کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ خدا کے علاوہ کسی سے امید لگاتے تھے، نہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عراق کے اندر اور پورے عرب کے اندر جو مسلمانوں کی سیاسی سطح گر رہی تھی اس کو سہارا ملا، اور سب سے بڑی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت قبلہ اول کے لیے رومی فورس اور صلیبیوں کے ساتھ نبرد آزما تھے، نور الدین زنگی، یعنی میں نے کل آپ کے سامنے پوری تاریخی خاکہ پیش کیا کہ حضرت سلطان صلاح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا 583 ہجری میں، یعنی غوث اعظم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹھیک 23 سال بعد۔ لیکن ان کو ایک فورس کی ضرورت تھی کیونکہ وہ تکریت کے علاقے کے تھے، جہاں صدام حسین جس علاقے کا تھا وہ تکریت کے علاقے کے تھے، وہ کردی تھے، اور انہوں نے نور الدین زنگی کے زیر سایہ رہ کر جہاد کی تربیت پائی اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم تھا اس درد سے وہ سسکیاں لیتے تھے۔ بہت بااخلاق اور با کردار شخصیت تھی۔ آج بھی یورپ کا گورا جب ان پر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو وہ سامنے رکھتا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے
جب یہ مارکا کیا 583 ہجری میں، غوث اعظم 561 ہجری میں انتقال کر گئے، یعنی 561 ہجری غوث اعظم کی ولادت 470 اور 561 91 ایئر آپ کی عمر شریف تھی۔ لیکن اس کے ٹھیک 22-23 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ غلبہ ملا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا جس نے صلیبیوں کے ساتھ جنگ کر کے قبلہ اول کو آزاد کرایا۔ تو میں بالکل ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ یقین فرمائیے، اور پوری دنیا کے اس وقت مورخ مجھے سن رہے ہوں گے، میں آپ کے سامنے جمعے کا وقت ہے اور وقت مختصر ہے، رات میں نے تفصیلی ڈیبیٹ اس کے پر کی ہے کہ میں آپ کے سامنے بالکل 100% یہ بات سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70% وہ مجاہدین جو اشاروں پر خود کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے وہ غوث اعظم کے مدرسے کے لوگ تھے۔ اس میں کوئی مبالغہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا، یعنی ان کے در کا فقیر اور گدا ہونے کی حیثیت سے قادری نسبت کی وجہ سے میں اس جوش میں بات نہیں کر رہا، یہ حقیقی بات ہے۔ تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے اس کی پشت پر جو فوج تھی، اور ساری بات چھوڑیے آپ، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص مشیر محمد ابن ابراہیم ابن نجیب یہ غوث اعظم کے جوتے اٹھانے والے شاگردوں میں سے تھے، جن کو غوث پاک نے ایسا تربیت دی تھی اور ایسے فراست کا مالک بنایا تھا کہ ان کے مشورے صلاح الدین ایوبی کو سب سے زیادہ بہا گئے، اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ دائیں ہاتھ پر جو بندہ کھڑا تھا اس مارکے کے اندر جس کو ابن نجیب کہا جاتا ہے، یہ ابن نجبہ کہا جاتا ہے، یہ غوث اعظم کے اجلہ قریبی شاگردوں میں سے تھا۔ تو پوری ٹیم غوث اعظم نے مہیا کی ہے، اور وہ امام انقلاب تھے آپ کی زندگی مبارکہ، کیونکہ 589 میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گیا۔ میں تھوڑا سے خاکہ اگر بات چل پڑی ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں، اس وقت بہت کٹھن حالات تھے اسلام پر۔ غوث اعظم جس دور میں پیدا ہوئے وہ بنو عباس کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور 30 سال پہ ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اور 30 سال کے بعد ملوکیت اور سلطنت ہوگی۔ تو وہ 30 سال سرکار کی مزار شریف میں جانے کے بعد 30 سال ختم ہوتے ہیں حضرت امام حسن کی صلح پر، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن۔ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی اور صلح ہوئی، اسی وقت حضرت ابو سعید خدری نے چیخ کر ایک بات کی اور کہا کہ تاریخ یاد کرو، آج وہ 30 سال مکمل ہو گئے جو رسول کریم نے فرمایا تھا۔ اور حضرت امام حسن سے متعلق فرمایا تھا، جب امام حسن کی عمر 2 سال تھی، کہ یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے اندر صلح کروا دے گا۔ تو سرکار آقا نعمت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب صلح ہوئی، 30 سال یہاں پر اینڈ ہو گئے، اور مسلمانوں کے سلطانوں میں اور ملوکیت کا سب سے پہلے جو شخصیت تھی وہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ تھے۔ ان کے بعد یہ بنو امیہ کا سلسلہ 100 سال 1.25 سال تک چلا، اس کے بعد بنو عباس آئے۔ بنو عباس کا سلسلہ 450 سال سے 500 سال کے درمیان، یعنی میں ایک میکسیمم ریشو بیان کر رہا ہوں، یہ گزرا۔ غوث اعظم جس دور میں آپ آنکھ کھولتے ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت ہو رہی ہے گیلان میں، توجہ سے سن لیجیے حالات کے تحت، پھر آئندہ جمعے اس چیز کو انشاءاللہ کیونکہ یہ سارے جمعے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے تو اسی فضائل کو ذکر کرنے کا شرف پائیں گے، کیونکہ اسلام کی اتنی برگزیدہ شخصیت ہے، نوجوانوں کو ان کے بارے میں جاننا انتہائی لازم ہے تاکہ ان کے اندر ایک تحریک، ایک جذبہ، اسلام کی محبت اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تبرستان میں، موجودہ ایران کا جو صوبہ ہے تبرستان، اس کے جنوبی علاقے میں ایک جگہ ہے جو مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور پہاڑی نشیبی علاقوں میں تشکیل ایک جگہ تھی جس کو گیلان بھی کہا گیا ہے اور جیل بھی کہا گیا، جیل جس طرح آپ جیل لکھتے ہیں، اس لیے غوث اعظم کے نام کے آگے گیلانی جیلانی دونوں لکھا جاتا ہے کیونکہ اس گاؤں کا نام یہ تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا وہاں پر ہوئے ہیں۔ آپ سادات یعنی آل فاطمہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سیدہ کائنات خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں 10 واسطے سے، اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے شہزادے یعنی کاظمی سید ہیں، حضرت مولا امام علی رضا کی اولاد میں سے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے، اور اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا اور قریب کر دوں، امام حسن مولا مرتضیٰ کے سب سے بڑے بیٹے، سیدہ زہرا کے سب سے بڑے بیٹے، اور اہل بیت سادات میں سب سے پہلا نام سید ہی آپ کو کہا گیا، اور آپ بڑے بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ مولا علی کے وہ خلیفہ بھی ہیں اور امام حسین کے مرشد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین کے صرف وہ بڑے بھائی نہیں، امام حسین کے وہ مرشد بھی ہیں۔ 2 سال 2 مہینے 2 دن 2 رات 2 دن 2 رات 2 دن 2 مہینے 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 2 مہینے
تو امام حسن کی کئی اولاد ہیں، لیکن ان کے دو بیٹوں کا ذکر میں کرتا ہوں. ایک ان کے بیٹے حسن مصنع جن کے بیٹے عبداللہ محض ہیں، ایک ان کے بیٹے حسن مصنع، ایک بیٹے حضرت زید. یہ امام حسن کے دونوں بیٹے ہیں. بیٹے تو کئی ہیں لیکن میں دو کا نام لیتا ہوں، حضرت زید اور حضرت حسن مصنع. حسن مصنع کے بیٹے کا نام بھی باپ کے نام پر، یعنی باپ کا نام بھی حسن اور بیٹے کا نام بھی حسن، لیکن ایک ایڈیشن وہاں لگایا جاتا ہے مصنع. مصنع کا معنی ہوتا ہے سیکنڈ، جیسا اول ثانی کہتے ہیں. وہ شبیہ اور بالکل اپنے والد کے چہرے کی طرح تھے، تو اس لیے ان کو حسن مصنع کہا جائے. یعنی ہو بہو اٹھنا بیٹھنا چلنا. اور امام حسن کن کی طرح تھے؟ تو حضرت مولا مرتضی فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. حضرت مولا علی کہتے ہیں میرا بیٹا حسن اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک بالکل اپنے نانا کی طرح تھا. اور حضرت علی کوئی عام آدمی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو بیان کرنے والا سب سے بڑا امام حضرت مولا علی ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اپنے سینے سے لے کر سر تک بالکل اپنے نانا جناب رسول اللہ کی طرح تھے. والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک بالکل اپنے نانا کی طرح. یعنی یہ دونوں شہزادے بدنی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بالکل رسول اللہ کی طرح تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حسن کے دو بیٹے، اب ذرا قیمتی بات یہاں پر سنیے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے حسن مصنع، ان کو مصنع کیوں کہا جاتا ہے میں نے بتایا. ایک حضرت زید. حضرت مصنع یہ غوث پاک کے دادا ہیں، ان سے غوث پاک ہیں. اور حضرت زید یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رحمت. تو پاکستان کی مقدس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ لاہور کی مقدس زمین پر جو داتا علی حجویری حضرت سید علی الحسنی حجویری رحمت اللہ تعالی آرام فرما رہے ہیں، یہ اوپر شجرہ جا کر غوث اعظم سے جڑ جاتا ہے. یہ دونوں اوپر تایازاد بھائی بن جاتے ہیں سگے. یہ مذاق نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ حضرت زید سے آئے ہیں، یہ حسن مصنع سے آئے ہیں. اور حضرت زید اور حضرت حسن مصنع یہ دونوں سگے بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبی کے. تو یہ شجرہ ذہن میں ہونا چاہیے. اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 14 پشتوں سے یعنی طریقت کے اعتبار سے مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں. آپ جنیدی مشرب رکھنے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے فیضان کو اتنا بلند کیا کہ وہ 10-12 سلسلے آپ کی ذات میں ضم ہو گئے. اب وہ سارے سلسلے چاہے جنیدیہ ہو یا طفیلیہ ہو، باعزید بستانی جو سارے سلسلے و طریقے تھے وہ اب سلسلہ قادریہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ آگے جمعے میں اگر وقت مجھے ملا اور زندگی رہی انشاءاللہ تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں اور سلسلہ کیوں کہا جاتا ہے، 4 سلسلے کیا ہوتے ہیں، قادری کون ہے. اس پر انشاءاللہ آگے ہم ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے. لیکن آج کے درس میں صرف میں تھوڑا غوث اعظم کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا. کیونکہ کل کی تقریر کی ایک تلخیص سمری عرض کر رہا تھا. غوث اعظم جن حالات میں پیدا ہوئے یہ میں نے علاقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، خاندان آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ حضور سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، یہ یا تو غوث اعظم جب اپنی والدہ ماجدہ کے صدف میں تھے، بطن میں تھے، جب انتقال کر گئے، یا غوث اعظم کی ولادت جب ہوئی ہے اس وقت یہ انتقال کر گئے. غوث اعظم اپنے سے پہلے اپنے ایک بڑے بھائی رکھتے تھے جن کا نام مبارک عبداللہ تھا، لیکن وہ جوانی تک نہیں پہنچ پائے، انتقال کر گئے. تو غوث اعظم صرف 2 بھائی تھے، یعنی ایک عبداللہ اور ایک آپ خود. تو عبداللہ آپ کے بڑے بھائی تھے، وہ انتقال کر گئے. آپ کی تربیت اور آپ کی دیکھ بھال جیلان کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے قطب جو آپ کے سگے نانا حضور سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیٹی ام الخیر سیدہ فاطمہ جو حضرت غوث اعظم کی امی جان ہے، انہوں نے فرمائی ہے. غوث اعظم کے نانا جان اپنے وقت کے سب سے بڑے قطب تھے، ابدال تھے. اس کو خود غوث پاک نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا. اپنی والدہ اور اپنے والد صاحب کے بارے میں غوث اعظم نے ذکر کیا، اپنے بھائی کے بارے میں ذکر کیا، اپنی امی جان کی نیکی اور پارسائی کے حوالے سے ذکر کیا، اپنی پھوپھی جان کا ذکر کیا. یعنی جو آپ کی پھوپھی جان سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھی، وہ اتنی بڑی ولیہ اور مستجاب الدعوات تھی کہ گیلان میں ایک دفعہ بارش رک گئی اور قحط بڑا سخت ہو گیا. تو آپ نے گھر کے صحن میں جھاڑو مارا اور جھاڑو مارنے کے بعد جھاڑو کو رکھ کر اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا میں نے فرش صاف کر دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے. سخت گرمی تھی، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. تو غوث اعظم کا پورا خاندان یہ اللہ کے ولیوں کا خاندان تھا.
اس کو غوث اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. وقت نہیں ہے ورنہ میں شعر کی تشریح کرتا. تھوڑا مسئلہ آگے لے جاتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 470 ہجری میں ہو رہی ہے. یہ 470 ہجری کو اسلامی صدی بھی کہا جاتا ہے. یہ وقت ہے جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کے اندر ہندو راجاؤں کو گاڑ دیا تھا، بالکل ختم کر دیا، کیونکہ ہندو راجاؤں نے وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کو جبری ہندو بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ قتال کیا. اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ہی سہارا تھا، خلیفہ بنو عباس، لیکن ان کا کیپٹل بغداد تھا. لیکن وہ اپنی عیاشی یا اختلاف کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے تھے، ظاہر سی بات ہے 400 سال پہلے پیچھے گزار چکے تھے. تو ان سے جب یہ بات بنی نہیں تو پھر جو اس وقت کا خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس نے خط لکھا غزنی افغانستان حضرت سلطان المجاہدین محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس وقت مصر کے اندر شیعوں کی حکومت تھی اسماعیلی فرقے کی، جس کو فاطمی کہا جاتا ہے. آج وہ بھوری اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اسماعیلی جو گروہ تھا جو اپنی فاطمی حکومت، تاریخ پڑھتے ہیں آپ سمجھ، اس وقت مصر کے اوپر وہ لوگ قابض تھے جن کو باطنی فرقہ کہا جاتا. انہوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اپنے کدالوں سے ڈنڈوں سے حجر اسود کو توڑ کر وہ مصر لے گئے تھے، اور 5 سال تک حج یہاں پر بند ہو چکا تھا. بنو عباس کی فورس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آ کر ان کو ختم کرے اور مسلمانوں کے لیے راستہ حج کا کھلوائے. یہ فتنے سارے کھڑے تھے. تو خلیفہ بنو عباس نے خط لکھا غزنی کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اس بارے میں کچھ کریں. تو محمود غزنوی اس وقت رحمۃ اللہ علیہ سومنات کو پسپا کر چکے تھے اور ہندو راجاؤں کو دبا چکے تھے، ہند کی زمین پر امن کو لا چکے تھے. آپ نے ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، جس نے کرامتی اسماعیلیوں کا گویا کہ سد باب کیا، اس علاقے کو صاف کیا، اور 5 سال تک جو حج نہیں ہوا تھا اس فتنے کو محمود غزنوی نے ختم کیا. بعض دجال کہتے ہیں وہ لوٹنے والا تھا. میں نے کہا تم انڈیا کے ایجنٹ ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے. محمود غزنوی لٹیرا نہیں تھا. اگر محمود غزنوی لٹیرا ہے تو پھر سورہ انفال کو پڑھ کے دیکھو مال غنیمت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. توجہ ہے، آپ کبھی سومنات کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا شب خون مارے گئے. تو میں مختصر عرض کر رہا تھا بات کو سمیٹتے ہوئے، ہند کے اندر یہ کہانی چل رہی تھی جس کی کمانڈ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا ہوا تھا. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سلطان محمود غزنوی کی فورس کے اندر بھی ان کے جو خاص مشیر تھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے 6ٹے جو پیر و مرشد ہے وہ ان کے وزیر تھے. یعنی آپ جتنے بھی مجاہدین دیکھیں گے ان کے پیچھے کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو. چاہے سلطان التمش کی طرف آپ آ جائیں تو ان کے پیچھے حضرت بختیار کاکی ہیں، چاہے قطب الدین ایبک کے پیچھے آ جائیں تو ان کے پیچھے حضرت بختیار کاکی ہیں، حضرت شہاب الدین غوری کے پیچھے آ جائیں تو ان کے پیچھے خواجہ غریب نواز خود موجود ہے. تاریخ فرشتہ ہندوستان کی آپ پڑھ کے دیکھیں تو گویا کہ جتنی بھی اسلامی فتوحات ہوئی ہے تو جہاں آگے تلوار چلی ہے تو پیچھے ان کی روحانی دعا اور ان کا تصرف رہا. اللہ رب العالمین نے یہی آپ کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوا 65 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اولیاء کی دعائیں اور تمام چیزوں کے ساتھ افواج پاکستان اور دیگر یہ سلسلہ. خیر اب میں مسئلہ آگے لے، یہ تو ہندوستان کی کہانی تھی. عرب کے اندر آپ آ جائیں تو عرب کے اندر باطنی فرقہ یعنی جس کو رافضی کہا جاتا ہے یہ بغداد کے اندر سرائیت کر گیا. تو جو آگے جا کے چنگیز خان کے ساتھ ملا اور بغداد کے ساتھ کیا صورتحال کی. ایک تو اسلامی شرازہ بغداد کے اندر منتشر تھا اور غوث اعظم کی عمر 17 سال جب تھی، یعنی آپ 18 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر کے ساری تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کر کے مزید تعلیم کے لیے آپ 18 سال میں بغداد آئے تھے. لیکن ابھی آپ کی عمر 17 سال تھی. اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں تو سلجوقی بادشاہوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ رہا. آپ کی عمر 17 سال تھی. سلجوقیوں نے جب دیکھا کہ بنو عباس کمزور ہو گئے تو انہوں نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد پر حملہ کر کے انہوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا. اور بغداد کے اندر بڑا فاقہ عراق کی بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. لیکن پھر بھی عراق جو تھا وہ علم کا مرکز رہا. تو یہ بغداد کی کنڈیشن تھی. اور ادھر اگر آپ آ جائیں تو اٹلی کا علاقہ آپ دیکھ لیں، مصر کا علاقہ دیکھ لیں، شام کا علاقہ دیکھ لیں. تو یہ عرب کے ہٹ کے افریقہ اور یورپ کے علاقوں کی طرف سورش چل رہی تھی کہ رومی کرسچینٹی اپنے تعصب میں آگے بڑھ رہے تھے. قبل اول کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے نابلس کا علاقہ، طرابلس کا علاقہ، مصر کے علاقے میں مسلمانوں کو بالکل قیمہ بنایا اور خوب مارا مسلمانوں کو. اور وہاں سے مسلمان نکل کر بھاگے. ایک وہاں پر تحریک وہ چل رہی تھی. اس زمانے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے اندر آئے اور یہ آپ کا آنا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. 18 سال کی عمر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف آئے اور اس وقت بغداد کے سب سے بڑے عالم اور شیخ
حضور سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی آپ نے اختیار کی اور ان سے آپ نے فقہ حنبلی اور دین کی تعلیم حاصل کی اور آپ نے ارادت اور بیعت کی حضور شیخ المشائخ جو آپ کے پیر و مرشد بنے غوث اعظم کے حضور سیدنا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ مرید ہوئے. آپ کے پیر و مرشد نے جہاں آج غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں جس مدرسے کے اندر، یعنی جہاں آج غوث اعظم کا مزار شریف ہے نا، یہ آپ کا مدرسہ تھا، یعنی جہاں پر بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد کے اندر وہ ایک حجرہ ہے. جو بغداد شریف جانے کا جنہوں نے شرف پایا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ پوری مسجد کے درمیان میں ایک حجرہ ہے، یعنی آپ اس دروازے سے نکلیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے، اس دروازے سے نکلیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے. تو یہ مسجد شریف جو تھی یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مسجد قادریہ تھی اور یہ آپ کا مدرسہ تھا اور یہ اتنا بابرکت مدرسہ ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے مینارے کے نیچے سے اگر کوئی گزر جائے گا تو خدا اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور دے گا. یعنی یہ باکرامت اور یہ مقدس جگہ جہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہم آرام فرما رہے تھے. غوث اعظم نے اپنے استاد صاحب اور اپنے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی کا مدرسہ جو باب الازج اس اصل جگہ کا نام ہے جس کو آج کل بابو شیخ کہتے ہیں، آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھیں بغداد شریف میں کہیں جائیں غوث پاک کی مزار پر جانا ہو تو آپ کہتے ہیں بابو شیخ، تو بابو شیخ آپ کہیں گے تو وہ غوث پاک کے دربار پر آپ کو ٹیکسی والا لے جائے گا. تو باب الازج کا یہ علاقہ تھا، چھوٹا سا مدرسہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا جس میں بہت مشکل سے 25 آدمی آتے تھے. جب پیر و مرشد کا انتقال ہوا تو مدرسہ آپ نے حوالے کر دیا غوث پاک کے، لیکن جب غوث پاک نے پڑھانا شروع کیا اور آپ کی تدریس آپ کی تعلیم کا شہرہ ہوا تو پوری دنیا سے عام لوگ نہیں علماء آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے. اس وقت غوث اعظم کی ارادت تقوی طہارت اور آپ کے فیض سے ایک عالم گویا کہ مستفیض ہوا. تو بغداد کے وہ لوگ جو یقیناً مالدار بھی تھے اور ان کو غوث اعظم کا فیض ملا، دین کی محبت ملی، انہوں نے اپنا پیسہ غوث اعظم کے حوالے کیا اور گرد و نواح کے سارے مکانات خرید لیے گئے. اب وہ مدرسہ ایک گویا کہ کمرہ نہیں رہا بلکہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی. اس کا سب سے بڑا کام فائدہ کیا ہوا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت کئی ایکڑوں پر مدرسہ ہو گیا جو آپ کے مریدین نے خرید کر مدرسہ قادریہ میں، جو پہلے مدرسہ ازج تھا اب وہ مدرسہ قادریہ کہلانے لگا، اس میں وہ تمام علاقے شامل ہو گئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ مصر، شام اور طرابلس، نابلس، روم، ان علاقوں میں جو عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور ان کی نسل کشی شروع کی، زبردستی ان کو عیسائی بنانا شروع کیا، تو جو لوگ وہاں سے مہاجر ہوئے ان کو بچنے کی ایک ہی جگہ تھی جہاں ان کا عقیدہ بچا، جہاں ان کی خوراک بچی، جہاں وہاں پر ان کا دین بچا، وہ صرف بغداد کے اندر مدرسہ قادریہ تھا. غوث اعظم کا مدرسہ مہاجرین کے لیے کیمپ بھی تھا، مہاجرین کے لیے کیمپ بھی تھا. آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے اپنا مال غوث اعظم کے قدموں میں لا کر رکھا اور پورا ایک اوقاف بنا اور اس اوقاف میں اس مال کو جمع کیا گیا. غوث اعظم کے مدرسے کے جتنے مدرس تھے ان کی تنخواہ اس میں سے جاتی تھی، جتنے مہاجرین آئے ہیں ان کے دوائی، ان کی خوراک، ان کی تعلیم، ان کا پورا سلسلہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نیٹ ورک سے چلتا تھا. یہ ہے محی الدین سرکار غوث اعظم رضی اللہ. غوث اعظم نے تقریباً 38 سال کے قریب اپنے اس مدرسے میں پڑھایا ہے اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا نور الدین زنگی ہوں، یہ بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء ہوں، یہ فقہ حنبلی جو بالکل تحلیل اور ختم ہو گیا تھا، فقہ حنبلی کی آج اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ بتائیں تو بندہ 10 کتابیں لکھ سکتا ہے. فتاوی شامی موجودہ دور میں، فتاوی عالمگیری کئی لکھ سکتا ہے کہ پورا فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. لیکن فقہ حنبلی گویا کہ اس وقت منتشر تھا، منضبط نہیں تھا. اس کو منضبط کرنے والے اور کتابی شکل میں لانے والے ایک بہت بڑے عالم جن کا احسان حنبلی ائمہ کی گردنوں پر ہے وہ ہے شیخ الفقہا حضرت سیدنا امام موفق الدین ابن قدامہ، جن کی کتاب المغنی یہ غوث پاک کے شاگرد تھے. یعنی آپ اس دور کے جس بڑے انقلابی آدمی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ غوث پاک کا تربیت یافتہ ہو. یعنی غوث اعظم نے سسٹم کو پورا ایک فیکٹری لگائی تھی. سیاستدان آپ نے مہیا کیے، مجاہدین آپ نے مہیا کیے، مدرسین آپ نے مہیا کیے، مشائخ آپ نے مہیا کیے. یعنی 38 سال سے زیادہ کا عرصہ غوث اعظم نے گزارا اور آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تقریر جب کی اس وقت آپ کی عمر 52 سال تھی. یعنی اس وقت تک آپ منبر پر نہیں آئے تھے. 52 ایئر غوث اعظم کی عمر شریف تھی. اس سے پہلے آپ نے گویا کہ خاموشی سے تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور جب آپ نے تقریر کا سلسلہ شروع کیا تو پھر وہ تو ایک انقلاب کا دور تھا کہ لاکھوں لوگ آپ کے مجمع کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور ایک رونے کا سما ہوتا تھا، کئی کئی جنازے اٹھتے تھے
اور لوگ اپنی سیاکاریوں سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے، جو بے نمازی تھے، اللہ اکبر، وہ چیخ مار مار کر توبہ کرتے تھے اور عامل ہو جاتے تھے. یہود اس میں کلمہ پڑھتے تھے، نصرانی اس میں کلمہ پڑھتے تھے. اس وجہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک محی الدین ہے. اس وقت آپ پوری دنیا کو گھوم لیجیے، پوری دنیا کے اندر، یعنی فیجی آئلینڈ سے لے کر کیپ ٹاؤن تک آ جائیے، کیپ ٹاؤن سے لے کر آپ رشیا تک چلے جائیے، جتنے بھی دنیا کے علاقے میں آپ چلے جائیے، جہاں دین کا کام ہوا وہاں کوئی اللہ کا ولی ہوگا اور آپ دیکھیں گے وہ غوث پاک کا مرید ہوگا. یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا انقلابی کام لیا ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، میں اپنی اس گفتگو کو، کیونکہ اب میں اس کو ایک فضائل کے جامع میں لے جانا چاہتا ہوں حدیث کی طرف، تاریخ کا تھوڑا سا پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. میں ایک جملہ یہاں پر کہوں کہ غوث اعظم کے مدرسے کو بنانے میں مسلمانوں کا شوق کیسا تھا. کیونکہ وہ مدرسہ نہیں تھا، وہ ایک ریاست تھی مسلمانوں کے لیے، جہاں پر ماں کے آغوش میں آ کر لوگ پناہ لیتے تھے. مہاجرین بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں. اور غوث اعظم خود پڑھاتے تھے. آپ نے مدرسین رکھے تھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر آپ ظہر تک خود اپنے مصلے پر بیٹھے ہوتے، اور وہاں پر جو درس نظامی یا علماء کی جو آخری درجے کی کلاسیں حدیثوں کی، وہ خود پڑھاتے تھے ظہر تک. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد غوث پاک بہت خوبصورت قاری تھے، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے. قرآن سے غوث اعظم کو ایسی محبت تھی کہ 15 سال آپ نے ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا. اب ہم قادری ہیں ان کا نام لینے والے، تو ہمیں قرآن سے تعلق کیسے ہونا چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 15 سال کوئی رات نہیں گئی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے، فجر کے قریب ایک قرآن آپ پڑھ دیتے. یہ 15 سال آپ کی زندگی کے معمول میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا گویا کہ سلسلہ رہا. غوث اعظم بہت بڑے قاری تھے. ظہر کی نماز یعنی فجر سے ظہر تک کا میں نے ٹائم بتا دیا. اور کیسی پرسنل لائف یہ ڈسکس کرنی چاہیے، غوث اعظم پریکٹیکل طور پر کیسے شخص تھے. تو فجر سے لے کر ظہر تک آپ نے درس حدیث دینا ہے، یعنی پڑھانا ہے. درس حدیث نہیں جس طرح کہ میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، جو طلباء تھے جو اس فن کے ماہر تھے وہ آپ کے پاس آ کر ایسے سوالات جو بڑے بڑے علماء حل نہیں کر پاتے تھے وہ غوث اعظم سے پوچھنے آتے. ایک بات میں یہاں پر بڑی قیمتی عرض کر دوں، غوث پاک جس وقت بغداد میں آئے اس وقت بغداد میں امام غزالی موجود تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 505 ہجری میں، یعنی جب غوث پاک کی عمر 35 سال تھی. اگر آپ غوث پاک کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ غوث پاک دلی طور پر بہت متاثر تھے حضرت امام غزالی سے. امام غزالی کی کتاب جو احیاء العلوم ہے، اس کو اگر آپ یہ جو کئی جلدوں پر اس کو آپ سامنے رکھیں اور غنیۃ الطالبین کو سامنے رکھیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پوری احیاء العلوم کی تلخیص آپ کو مل رہی ہے غنیۃ الطالبین کے اندر. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تدریسی، تحریری یہ سارے کام گویا کہ کیے، جو آج تک امت ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی، فتح الغیب، یہ مبارک کتابیں جس کو پڑھنا چاہیے. مارکیٹ میں اس کے اردو ترجمے بھی میرے بھائی آ چکے ہیں. اس کو لیجیے اور پڑھیے کہ بندے کا رشتہ اللہ سے کیسا ہونا چاہیے، توکل کیسا ہونا چاہیے، خشیت کیسی ہونی چاہیے. یہ دنیا جو ہمارے دلوں پر للچاتی ہے، اور اس دنیا کی ناپائیدار اور گندی دنیا کی محبت میں ہم حق کا سودا کر دیتے ہیں، رسول اللہ کے دین کا سودا کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی وزارت کے لیے ہم اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی شہرت کے لیے رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں. تو یہ ساری ہوس جو ہمارے اندر آتی ہے، اس گندگی کو نکالنے کے لیے اگر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو نہیں سمجھ سکے، احادیث کو نہیں سمجھ سکے، تو غوث اعظم کی غنیہ صرف آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور آخرت کا مومن کیسے شوقین ہوتا ہے. بات کو میں یہیں پر سمیٹ کے ختم کر دیتا ہوں. جو اس میں سے جملہ رہ گیا ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. آنے والے جمعے میں پیش کروں گا. لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، اولیاء کا ذکر. یہ بیکار نہیں جاتا میرے دوست. میں آپ کے سامنے بخاری شریف، نسائی شریف سے، ابن ماجہ سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی محبت، ان کی سنگت، ان کے ساتھ جڑنے کا اجر کیا ہوتا ہے. یہ تو شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں، یا ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جہالت ہوتی ہے. ولی کیا کر سکتا؟ ارے میں نے کہا یہ دشمنیاں تم نے یہودیوں کے ساتھ رکھنی ہے، تم نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ رکھی. تم نے اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر بم دھماکے کیے، تم نے اللہ کے ولیوں کے مزاروں گنبدوں کو گرایا. تم تو کہاں سے تم مسلمان ہو؟ یعنی جو اسلام کو بچانے کے مراکز اور فیکٹریاں ہیں اس کو تم تباہ کر رہے ہو. تو میرے دوستو بزرگوں، کیسا ہونا چاہیے اولیاء کرام کی محبت؟ یہ رسول کریم ہمارے نبی جو اصدق الصادقین سب سے بڑے سچے ہیں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس وقت میدان محشر میں محسوس کرتے ہوئے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان کیا، آپ کا مرتبہ کیا ہے، سب بھول جائیے.
صرف اللہ کی ذات کو یاد رکھیے اور میدان محشر کو یاد رکھیے جہاں لوگوں کے عمل کے اعتبار سے ان کے فیصلے کیے جائیں گے. اور فمن یعمل، امام خطبے میں کہتا ہے جمعے کے دن، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے دانے کی بھی نیکی ہوگی، بھلائی نہیں جائے گی، اس کا اجر دیا جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے چھپائی نہیں جائے گی، اس کا عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اب اس حدیث پاک کو دیکھیے اور گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین اس حدیث پاک کے صدقے عالم اسلام پر خاص فضل فرمائے. حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، جل القدر صحابی. یعنی اولیاء کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما مجادلۃ احدکم فی حق یکون لہ فی الدنیا. فرمایا جب دنیا کے اندر تمہارے کوئی پیسہ لے لے، تمہارا کوئی مال لے لے، تو تم اس کے ساتھ حجت اور جھگڑا کرتے ہو. صحابہ نے کہا ایسا ہو جاتا ہے. فرمایا اس سے بڑا جھگڑا قیامت کے دن باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم، اس سے بڑا جھگڑا مسلمان رب سے کریں گے اپنے مریدوں کے بارے میں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیں، باشد مجادلہ، لیکن مجادلہ بغض کا نہیں ہوگا، لاڑ کا ہوگا. یا اللہ جب ہم تیرے پیارے ہیں تو ہمارا مرید وہاں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ جب ہم تیری قدرت کے لاڈلے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ہم سے محبت کرنے والا تیرے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حدیث پاک بخاری کی پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا، جو دنیا میں تم ایک دوسرے سے حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو نا، باشد مجادلۃ، اس سے بڑا جھگڑا، لیکن وہ دوسرے انداز کا ہو، من المؤمنین، وہ مومنین کا ہوگا، لربہم، اپنے رب کے ساتھ، فی اخوانہم، اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں. کون ہوں گے وہ؟ کس کے لیے جھگڑا کریں گے؟ فرمایا الذین ادخلوا النار، جن کو خدا نے جہنم میں پھینک دیا ہے. قال، وہ کہیں گے، یقولون، وہ اپنے رب سے کہیں گے، ربنا، اے میرے رب، اخواننا، یہ ہمارا مرید، یہ ہمارا بھائی، کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ تیری نمازیں پڑھتا تھا، ویصومون معنا ویحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ تیرا حج کرتا تھا مولا، یہ ہمارے ساتھ تیرے لیے روزہ رکھتا تھا، فادخلتہم النار، اور تو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے. قال، اللہ فرمائے گا، فیقول، اللہ کہے گا، اچھا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، تو بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ جب وہ میرے بندے تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے اور تم سے محبت کرتے تھے، تو اٹھو یہاں سے، جاؤ، اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا من عرفتم منهم، جاؤ، ہر اس بندے کو جہنم سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ جنت میں لے آؤ جس کو تم جانتے تھے. اب دیکھیں، بخشے گا اللہ، لیکن جملہ کیا ہے؟ من عرفتم، جس کو تم جانتے تھے. یہ ان کی لاج ہے، یہ ان کا مرتبہ. فرمایا جو تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا تھا، جو تمہارے سے محبت کرتا تھا میرے لیے اور تم سے جوڑتا تھا، فرمایا کہ فاخرجوا منہم من عرفتم، جس کو تم جانتے تھے، جاؤ انہیں جہنم سے نکال کر لے آؤ. تو وہ اولیاء کاملین جائیں گے اور ان کو لائیں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان کا بدن جو ہے وہ آگ سے جل چکا ہوگا. رب فرمائے گا نہیں، یہ میرے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے کالے بدن جنت میں جائیں گے. اللہ نے ایک نہر بنائی ہے، نہر حیات، اس میں ان کو غوطہ دلوایا جائے گا. جب غوطہ دلوا کر نکالا جائے گا تو ان کے بدن سے تازہ چمکتا ہوا گوشت ایسے اگے گا، رسول کریم فرماتے ہیں جیسے دریا کے کنارے پر سبزہ اگتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو اپنے نیک بندوں کی محبت کے لیے کشادہ کر دے اور ان کی شفاعت اللہ رب العالمین ہم تمام کو عطا فرمائے. کیا خوبصورت بات حضرت امام احمد رضا نے کی کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.